السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ اہم احادیث جو اخلاقی معاملات میں ہیں کے بارے میں ہیں لے کر حاضر ہوں۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے جس کا عنوان ہے عاجزی اور انکساری کی اہمیت۔ حدیث نمبر ہے 4678/5۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں زیادتی نہ کیا کرو، جیسے کہ نصارہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی تعریف میں کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں، تم مجھے خدا کا بندہ اور رسول کہو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اور رسول کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ تکبر اور غرور ناپسند ہے، اور عاجزی و انکساری بہت پسند ہے۔ اور وہ ہر ایسے شخص کو کرنی چاہیے عاجزی اور انکساری جس کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے۔ مثال کے طور پر دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور اقتدار ہے، قوت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو مل جائیں تو پھر اس میں تکبر غرور پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اپنی بڑائی میں اپنے ذوم میں مبتلا نہ ہو۔ اور اندازہ یہ لگائیے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو تک عاجزی و انکساری کی ہدایت دی گئی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ ان کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ایسی تعریف کہ جو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ان کے لیے کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آخر کار ان کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو اس طرح کی تعریف پھر ایسے ہی رخ پہ لے آتی ہے انسان کو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریفوں سے منع کیا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی تعریفوں کو اہمیت نہ دیں، اور لوگوں کو اگر اس کو زیادہ تعریف کر رہے ہیں تو انہیں روکیں اور اپنے آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں، ذوم میں مبتلا نہ ہوں اپنے۔ اگلی حدیث ہے 4679/6۔ حضرت ایاز بن مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا نے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرو، اس قدر کہ کوئی شخص کسی چیز پر فخر نہ کرے اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے ارشاد فرمائی ہیں، یعنی مال، دولت، عزت، طاقت، اقتدار، یہ چیزیں کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس پر کوئی فخر و غرور نہ کرے، بلکہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرے۔ اور جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تبھی جا کے وہ ایک بڑی گناہ سے بچ سکے گا جو ظلم ہے، ظلم اور زیادتی۔ اگر کوئی شخص اپنے ان نعمتوں کے اوپر ذوم میں آ جائے، تکبر غرور میں آ جائے، تو پھر وہ اس کا دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ظلم زیادتی کرنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے لگتا ہے۔ تو لیکن یہ اگر ہدایت اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے کہ ہم اس سے بچے رہیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں، تب پھر اس کے امکانات نہیں رہتے کہ آدمی کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہے، سب انسانوں کے برابر سمجھتا ہے، کسی کو کم درجہ نہیں سمجھتا، تو پھر وہ ظلم زیادتی بھی نہیں کرتا۔ تو ظلم اور زیادتی انتہائی بڑا گناہ ہے جس کا جواب اللہ کے دینا ہوگا۔ اس سے اگر بچنا ہے تو ضروری ہے کہ کسی بھی چیز پر
غرور تکبر نہ ہو بلکہ عاجزی اور ان کی ساری طبیعت میں ہو، تب جا کے آدمی اس گناہ سے، ظلم ذاتی گناہ سے بچتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو بھی ظلم گناہ کرتے ہیں ان کو اپنی انہی باتوں پر زوم ہوتا ہے، یا دولت پر یا طاقت پر یا عزت شہرت پر، تبھی جا کے وہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے اس کا نشہ۔ اگلی حدیث ہے ماں باپ اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک، 4693/2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک کا آلود ہو اس کی ناک، یعنی وہ ذلیل خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بوڑھا پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کا بڑا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور یہ ساری عاجزی ان کے ساری جو ہے وہ انتہا درجے کی ان کے سامنے اختیار کریں۔ اور ان کے سامنے قرآن میں تو ایک جملہ آیا ہے کہ ان کے سامنے افت نہ کرو، یعنی ان کی کوئی بری بات اگر لگے تو افت نہ کرو۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک ہی جملہ کہنے کے، ایک لفظ کہنے کو منع کیا گیا ہے، تو کجا یہ کہ ہم ماں باپ کے سامنے اکڑیں، غرور کریں، ان کی بات نہ سنیں اور ان کو کسی طرح تکلیف پہنچائیں، اور بعض تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ان پر ظلم کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں وہ یہ، ماں باپ کے ساتھ ظلم زیادتی اور ان کی بے حرمتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اس کے پہلے تو یہ کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا، یعنی نہ اس کو دنیا میں عزت ملے گی ایسے آدمی کو، نہ آخرت میں۔ اور پھر یہ کہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پا کر اس کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنایا اپنے آپ کو، یعنی ان کی خدمت کرنے میں ہی جنت ہے، اپنے آپ کو حقدار نہ بنایا اور بڑے ماں باپ اگر گزر گئے تو پھر وہ یہ سمجھے کہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت گزاری کی جائے، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا جائے، ان کو جتنا ہو سکے خوش رکھا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، نہ ذہنی نہ جسمانی۔ اگلی حدیث ہے 4694/3۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ میری ماں میرے پاس آئیں تو میں نے حضور اکرم سے پوچھا وہ مشرک اور اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں ان کے کیسا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک سلوک کرو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی حد ہو گئی، دیکھیے کہ ماں باپ کو حق کتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، لیکن تب بھی ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی خدمت اولاد کے اوپر فرض ہے۔ اولاد مسلم ہو چکی ہے لیکن ماں باپ ابھی تک کافر ہیں، مشرک ہیں، جو کسی غیر مذہب کے ہیں، لیکن تب بھی چونکہ ماں باپ ہیں، وہ یہ اتنا اہم ترین رشتہ ہے، تو ان کی خدمت، ان کا خیال، ان کا لحاظ اس پر بھی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ تو اس معاملے میں دین بھی نہیں دیکھا جائے گا، صرف رشتہ اتنا اہم ہے کہ اس رشتے کا پوری طرح خیال رکھا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے 4698/7۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نیکی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، باپ کے مرنے کے بعد بھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اندازہ لائی کہ باپ کے درجے کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ زندگی میں تو ان کی خدمت کرنی ہے، باپ کی، وہ تو فرض ہی فرض ہے، اس کے علاوہ یعنی ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کا خیال کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے دوستوں کا احترام کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے لیے جو ہو سکے ان کی مدد کرنا، یہ ہر شخص پر فرض ہے۔
پھر اگلی حدیث ہے 4699/8۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ بخاری مسلم۔ ابھی ماں باپ سے بڑھ کے رشتہ داروں کی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر روزی میں برکت چاہتا ہے انسان اور تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، بڑا ہو رشتہ، چھوٹا ہو رشتہ، تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا خیال کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے، اور اس لیے حتی الامکان رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 4703/12۔ حضرت جبرین مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی رشتہ داری کی اہمیت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ رشتہ داری توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بتایا گیا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا خبر رکھنا، ان کی مدد کرنا لازم ہے، اس کے بجائے رشتہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو بہت برا کہا گیا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو کہ وہ جنت سے بھی محروم رہیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جنت سے بھی محروم رہیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ یہ رشتہ داری میں نا اتفاقی ہو ہی جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب دونوں رشتہ دار اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس کا صرف ایک حل یہ ہے کہ رشتہ داری میں پھر درجہ دیکھا جائے کہ درجہ رشتے میں کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پھر چھوٹے رشتے والا جو ہے، جس کا رشتہ چھوٹا ہے، اسے چاہیے کہ پھر آگے بڑھ کے اس ناراضگی کو دور کرے۔ ناراضگی کو دور کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اب کس طرح کون کرے؟ کیونکہ دونوں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہی ہے کہ جس کا رشتہ چھوٹا ہے وہ آگے بڑھے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے، معذرت کرے، اور بڑے کا کام یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا معذرت کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کو کھلے دل سے معاف کر دے، پھر اس کو اپنے دل کو صاف کر لے اور بات کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے آپس کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے، یہی ایک حل ہے۔ ورنہ تو دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے بیٹھے رہیں گے، ناراض رہیں گے۔ لیکن اس کا یہ بہترین حل ہے کہ چھوٹے آگے بڑھیں اور اپنی غلطی نہ بھی ہو تو بھی معافی تلافی کر لیں اور ناراضگی کو دور کر لیں، اور بڑوں کو چاہیے کہ ان کو کھلے دل سے معاف کر دیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ناراضگی کو دور کرنے کا، اور جب ناراضگی دور ہو جاتی تو پھر وہی باتیں لازم آ جاتی ہیں جو پچھلی حدیث میں بیان کی گئی، ان کا خیال کرنا، ان کی خبر رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ 4708/17۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ بھی والد کے بارے میں بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر والد خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، والد اگر ناراض رہیں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والد کو اور والدہ کو بھی ناراض نہ ہونے دے، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔